ڈول تو ہم نے 300 کے بجائے 500 نکال دیے، پر کتا بھی اندر ہی ہے۔ آپ نے کب کہا تھا کہ کتے کو بھی نکالنا؟ آپ نے تو پانی کا فتویٰ دیا تھا، آپ پہلے سے کہتے کہ کتا بھی نکالو، ہم نے نہیں نکالا۔ میرے دوست، جب تک ہمارے دماغوں پہ انگریز کے کالے قانون جمے رہیں گے، تم لاکھ اسلام اسلام کرو اور رات دن کلمے پڑھتے پھرو، اس وقت تک ہم مسلمان بن کے نہیں مر سکتے جب تک ہمارے دلوں سے انگریز کا کافرانہ قانون نہ رخصت ہو جائے۔ یہ بھول ہے تیری کہ جنت کا دروازہ تیرے لیے اور تیرے باپ کے لیے کھلا ہے، غلط بات ہے۔ اگر اتنی سستی جنت ہوتی تو سیدنا امیر حمزہ کے 11 ٹکڑے نہ ہوتے۔ جنت اتنی سستی ہوتی زلیرہ کی دونوں آنکھیں نہ نکالی جاتی۔ جنت اتنی سستی ہوتی زلیرہ کا مکے کے بازار میں کھڑی کر کے چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی سمیہ کے چیر کر دو ٹکڑے نہ کیے جاتے۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرانا نہ پڑتا، اور حضرت کی بیٹی کو 2 سال تک مسلسل بیمار نہ رہنا پڑتا، سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ اور جب آخری وقت آیا حضور نے فرمایا تم غسل دے کر فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر دینا کفن میلا ہوگا۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھ رکھی۔ غور کرو اپنی زندگی میں، اپنا ماحول دیکھو، ہم کر کیا رہے ہیں۔ سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کنویں میں منو پانی ہو، کنویں میں یا برتن میں پیشاب کا 1 قطرہ گر جائے وہ پلیت ہو جاتا ہے، شراب کا 1 قطرہ گر جائے وہ پلیت ہو جاتا ہے۔ ارے کنویں میں اگر شراب کا 1 قطرہ گر گیا تو کنواں ناپاک ہو گیا، اور یہ بوتل کی بوتل ڈکا جاتے ہیں اب بھی پاک پھرتے، اب بھی پاک ہے یہ۔ آواز آئی قال فخذ أربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر پرزے رونگٹے سارے ملا لو، ان کے چونچ اور پنجے اور ناخنوں کو باریک کر لو۔ قال فخذ 4 من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، پھر اس قیمے کو، اس باریک ملے جلے قیمے کو چاروں طرف کے پہاڑوں پہ پھینک دو، چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو۔ جب پھینک دیا فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے خلیل اب میرا نام لے کر آواز دے اور آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، وہاں سے بوٹی اٹھی، وہاں سے ہڈی نکلی، وہاں سے پر اٹھا، وہاں سے چونچ چلی، وہاں سے پنجے کا ناخن چلا، اور آپس میں خود بخود مل گئے اور جڑتے چلے گئے، اور پر پرزے ملتے چلے گئے، چونچ بھی لگ گئی، پنجے بھی لگ گئے۔ فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے نبی آواز دے کے دیکھ میں کس طرح ان پرندوں کو بلاتا ہوں، کس طرح ان کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے بلانے پر یہ کس طرح چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا جس طرح میں ان پرندوں کو جمع کرتا ہوں، ان پرندوں کو ایک جگہ تیرے سامنے کر دیا، اسی طرح بندے کے اجزاء سمندر میں سے اکٹھے کرنے، صحرا میں سے اکٹھے کرنے، جانوروں کے پیٹ میں سے اکٹھے کرنے میں خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں زندہ کر سکتا ہے پرندوں کو تو یہ اللہ والے بزرگان دین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو کر ہی لیتا ہوگا۔ اگلے دن ملتان میں ایک مولوی صاحب نے واعظ کہا کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 36 برس تک کچی تند کے ساتھ کھوہ میں الٹے لٹکے رہے۔ پھر بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا کرو گے؟ بزرگوں کو الٹا ہی لٹکاؤ گے نا۔ 36 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ میں نے کہا تو 36 منٹ تو لٹک کے دکھا، کیا قصور کیا بزرگ نے تیرا؟ اور لمبا قصہ بنا رکھا ہے کہ پھر 36 سال کے بعد جب باہر نکلے، درخت پہ چڑیا بیٹھی تھی، بولنے لگی، آخر لگا چڑیو چپ کر جاؤ، 36 سال کا جگراتا ہے کیا؟ کسی کو کہتے ہیں کہ 36 سال تک وہ یوں زمین میں، حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے علی بنا دے۔ اللہ میاں نے حکم دیا کہ نہیں نہیں، علی تو بس ایک ہی تھا، وہ میں نے بنا دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی کھڑا ہوں پانی میں، ہٹتا ہی نہیں، کیونکہ مچھلیوں نے، دریا کے، سمندر کے، نہر کے، اور پرندوں جانوروں نے، درندوں نے سارا کھا لیا۔ 36 سال تک کھڑے، ان لوگوں کا ہٹ جا، ان لوگوں کا توبہ کر، میں نہیں ہٹنے کا یہاں جب تک۔ فرمایا علی تو ایک ہی تھا، چل تو وہ علی صحیح۔ اور لوگ کتنے چلاک ہیں، اب نہیں پرانے پاپی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ پانی پت کے لوگ بھی سکھر میں ہیں، کرنال کے بھی ہیں، یہ بڑے سیانے ہیں۔ بولی شاہ قلندر کا مزار 3 جگہ بنا رکھا تھا، پانی پت میں بھی، کرنال میں بھی، اور بڈھے کھیڑے میں بھی۔ اور ہم نے جس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اب جی ایک جگہ تو اصلی ہے، اور ایک جگہ حضرت کی گدڑی ہے، اور ایک جگہ سوٹا ہے۔ اللہ والوں کی توہین یوں نہ کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمت بخشی۔ مجدد الفسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کی پوتے سے جا کے پوچھو، اللہ والے کا بیٹا ہے، اللہ والے کا پوتا ہے، 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو زبانی 12,000 حدیث، سندن بھی اور متنن بھی۔ اور بادشاہ کی بیٹی قرآن کی حافظ تھی زیب النساء۔ آج تو مولوی کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، پیر کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، اور دکانداروں کی تو بننے کیوں لگی؟ بادشاہ کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ تھی۔ فخر الدین زراوی ایک بزرگ گزرے ہیں دلی میں، ان کو بخاری شریف اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، زبانی یاد تھی۔ شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سرکار رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف زبانی یاد تھی۔ اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حسین احمد دیوبند میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھاتا ہے، ادھر آ، میرے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اس وقت بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری عمر حدیث کی خدمت کی، فضائل پہ کتابیں لکھی، 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ 18 برس بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کیا۔ اللہ پاک نے مدینے پاک کی موت عطا فرمائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ساتھیوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتلایا چند دنوں کے بعد کہ شیخ الحدیث صاحب کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے داخل ہوئے، عجب اتفاق دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت جگر گوش رسول حضرت بطول فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔ ادھر
رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیٹی، ادھر ام کلثوم ہے، ادھر حضرت زینب ہے، ادھر سیدہ حلیمہ ہے، ادھر حضور کی پھوپھیاں ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، ادھر ام حبیبہ ہے۔ آواز آئی او زکریا ساری عمر میرے لیے ساری دنیا کا سفر کیا، آجا میں نبی کے خاندان کے درمیان میں سو جا۔ اتنی بڑی عظمت عطا فرمائی پروردگار عالم نے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کو عطا ہوئی ان کی محنت سے۔ کشمیر کے ایک بابا مشکاتی نام سے مشہور تھے، ان کو مشکات شریف زبانی یاد تھی۔ اتنے بڑے بڑے حافظ تھے ہمارے اکابر کے، اور اتنا بڑا بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اللہ والوں کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ یوں لکھا کتابوں میں، ساری عمر میں اپنی لکڑی کے نیچے کے سرے کو کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا، ساری زندگی میں کبھی اپنے پیروں میں کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا، اس لیے کہ کالا رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے اور سبز رنگ روزے رسول کے خلاف کا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں رنگوں کو پیروں میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو وہ عاشق کے رسول تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سبقت رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک مرید نے مدینہ منورہ سے زیتون کا تیل لا کے دیا جو روزہ اقدس کے چراغ کا جلا ہوا بچا ہوا تیل تھا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو ایک تو زیتون کا تیل ویسے بکبکا اور پھر جل کر بچا ہوا۔ یوں لکھا ہے کہ جس وقت مرید نے لا کے دیا، حضرت گنگوئی نے اس کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے امام الانبیاء کے چراغ کا بچا ہوا تیل ہے، اس کو بیٹھ کر پینا بیعت نہیں سمجھتا۔ اور آج تک دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ رومال محفوظ ہے جس رومال میں 1000 سال یا 500 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا آپ کا چوغا مبارک اس رومال میں لپٹا رہا۔ اس رومال کو ان دیوبندیوں نے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، جس رومال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوغا مبارک لگا ہے۔ پھر ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ استغفار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تمام چیزیں اللہ پاک نے انہی کو عطا فرمائی۔ قرآن کی تفسیر یہ کرے، حدیثوں کی شرح یہ کرے، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرے، مرزائی سے یہ ٹکرائے، شیعہ سے یہ ٹکرائے، عیسائی سے یہ ٹکرائے، یہودیوں سے یہ ٹکرائے، مشرکوں سے یہ ٹکرائے، جاہلوں سے یہ ٹکرائے، ظالم حکومت ہو تو اس سے یہ ٹکرائے، اور ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ الحمدللہ اس وقت بھی حالانکہ صفن صفا ہو گیا ہے، پھر بھی میدان میں یہی لوگ آئیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما لیا کوئی زندہ کو مردہ نہیں بنا سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ میں اگر نہ کھلاؤں کوئی کھا نہیں سکتا۔ فرمایا میرے ابراہیم اور میرے خلیل، یہ مردے کو زندہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
میں ہی غالب ہوں، میں ہی طاقت والا ہوں، میری قدرت کاملہ پورے نظام عالم میں کام کرتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ میں جس چیز کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جایا کرتی ہے، اور جس چیز کو منع کرتا ہوں وہ خود بخود منع ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فسبحان الذی، پاک ذات ہے میری، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز پہ قدرت میری، نظام میرا، قبضہ میرا، حکم میرا، تمام نظام میرا ہے۔ تم 4 دن کے لیے کائے کو کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہتا اس مکان پہ قبضہ میرا ہے، وہ کہتا اس بنگلے پہ قبضہ میرا ہے، اس کوٹھی پہ قبضہ میرا ہے۔ آواز آتی ہے کتنے دنوں کے لیے تیرے جیسے ہزاروں جاتے دیکھے۔ اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ یہ جو مکان تمہارے پاس ہیں، یہ جو دکانیں تمہارے پاس ہیں، یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکے۔ زمین پر بڑے بڑے لوگ چل چلا کر، دوڑ بھاگ کر، اچھا برا کما کر دنیا سے جب گئے تو انہیں اطلاع کوئی نہ تھی، کوئی نوٹس نہیں آیا کہ اب تیری تیاری ہے۔ خداوند عالم نے موت و حیات کو اپنے قبض و قدرت میں رکھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کو حکم دیں، ان کو سمجھائیں کہ سنت کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ گلیاں نرالی ہیں، مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کے باغات نرالے، مدینے کی تمام چیزیں نرالی اللہ پاک نے بنائی ہیں۔ اور میں تو تجربے کے طور پر کہتا ہوں، جو ہوا آج بھی روضہ اقدس سے ٹکرا کے آتی ہے، اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ زعفران میں کہاں، وہ کستوری میں کہاں، وہ مشک و عنبر میں کہاں، وہ گلاب اور حنا میں کہاں، نرالی خوشبو ہے جو آقا کے روضے سے آج بھی ٹکرا کے آتی ہے۔ مدینے پاک میں جاؤ، ایسا دل کہتا ہے جیسا کسی نے بلایا ہے آ جاؤ میری گود میں، اور جب مدینے سے نکلو گے جگر پھٹے گا، ایسا معلوم ہوگا کائنات اجڑ گئی۔ وہ نبی جس کے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے، تجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تیرا ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہ ہوگا، اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، آخرت کو اپنا گھر بناؤ، اور زندگی کو عارضی سمجھو۔ اور فرمایا خبردار میرے صحابہ کو مشعل راہ بنانا، ان کو برا کہو گے قیامت میں میں تمہارا نہیں تم میرے نہیں۔ بعض پر تو دنیا ہی میں وبال پڑتا دیکھا صحابہ کرام کو برا کہنے کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کا ہمسایہ ایک پڑوسی تھا، کہنے لگا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ والے بیچارے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے، تلخی سے پیش نہیں آیا کرتے، وہ عقیدتاً تھا دوسرا۔ کہنے لگا میری بچی سیانی ہو گئی ہے، کوئی اچھا رشتہ آئے تو حضرت مجھے بتانا۔ فرمایا بہت اچھا۔ 2-4 دن کے بعد وہ پھر آیا کہ حضرت کوئی رشتہ آیا؟ فرمایا ہاں مل گیا۔ کیسا ہے کہ بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ قرآن ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دولت لٹانے والا ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے۔ کہنے لگا حضرت پھر دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو ایسا رشتہ چلا نہ جائے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ اس میں ایک خرابی بھی ہے، ایک اس میں خرابی بھی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ کہ وہ یہودی ہے۔ کہنے لگا توبہ 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 توبہ، آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟
آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اچھا تجھے تو اتنا برا لگا کہ تیری بچی یہودی کے یہاں کیوں چلی جائے، اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور یہ فرمایا ہو اگر اور بیٹیاں ہوتی عثمان 10 ہوتی 40 ہوتی تجھے بیٹا چلا جاتا مرتی چلی جاتی، تو اس کو یہودی سمجھتا ہے؟ تو عقل مند ہے اور نبی کو کوئی پتہ نہیں؟ کوئی ابو بکر کو کچھ کہتا ہے، کوئی فاروق اعظم کو کچھ کہتا ہے، کوئی عثمان بن نورین کو کچھ کہتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ کہتا ہے، تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر 1,29,000 صحابہ کرام یہ سارے کے سارے وہ ہیں، خدا کی قسم پوری کائنات 1,00,000 سال تک جیے، 1,00,000 سال تک نمازیں پڑھے، 1,00,000 برس تک روزے رکھے، 1,00,000 برس تک زکاتیں دے، 1,00,000 برس تک حج کرے، 1,00,000 برس تک صدقہ اور خیرات کرے، تمام عمر ختم کر دے، تمام مل کر اکٹھے ہو کر ساری امت متفق ہو کر ایک صحابی کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمہیں کیا معلوم ہے بلال کون ہے؟ تم کیا جانو عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟ تمہیں کیا معلوم ابو ہریرہ کی کیا قیمت ہے؟ ایک تھوڑا تعارف کروں آپ کو، ان کے ایمان کا اندازہ ہوگا۔ اطلاع ملی کہ 6 لاکھ کافر حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پہ، 6 لاکھ کافر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، تیار ہو کے آ گئے مدینہ منورہ میں۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا بھی کیا کریں۔ ایمان دیکھ حضور کے دیوانے کا، حضور کے پروانے کا، حضور کے غلام کا ایمان دیکھ۔ بتایا گیا کہ کافروں کی تعداد 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوں بتایا گیا کہ 6 لاکھ تعداد ہے کفار کی۔ حضرت خالد چونکہ جرنیل تھے، سیف اللہ تھے، ان سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مقابلے کا کیا طریقہ ہے، تمہاری سمجھ میں کتنی تعداد جانی چاہیے؟ توجہ کرو، حضور کے غلام کی بات سنو اور اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید سب کہہ دو رضی اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں ابو عبیدہ 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی ہیں۔ 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 لاکھ کے مقابلے میں 6 آدمی کافی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے کہا ہو، فرمایا 1 میں اور 5 اور دے دو۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں دیکھو اتنا باریک نہیں کاٹنا چاہیے بھائی، کچھ تو آدمی لے جاؤ۔ حضرت خالد کہتے ہیں فضول خرچی بھی، یعنی صحابی کی زبان دیکھو، سارے کو سبحان اللہ۔ حضرت خالد فرماتے ہیں فضول خرچی بھی جائز نہیں، یعنی زیادہ آدمیوں کا لے جانا فضول خرچی ہے۔ تم برات میں اتنے آدمی لے جا کر کھڑے کر دیتے ہو کہ اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے، اور اگر جنگ میں جانا پڑے پھر ہم دیکھیں کہ کتنے جا رہے ہیں۔ اب میں نے تمہیں سبق یاد کرا دیا، تمہیں جتنے عاشق ملے نا ان سے پوچھنا کہ فلسطین میں کتنے گئے، افغانستان میں کتنے گئے، اور کتنے تیاری کر رہے ہیں، اور کتنے آپ میں سے شہید ہو گئے، کتنے غازی ہیں۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے مقدر میں ہے جو کہتے ہیں فنا فی اللہ کی تہ میں ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں ہے، بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے،
جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے انہیں زندگی کی کیا تمیز ہے۔ آؤ شیخ الہند کے قدموں میں آؤ، مولانا حسین احمد مدنی کے قدموں میں آؤ، شاہ اسماعیل شہید کے قدموں میں آؤ، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں آؤ، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کے قدموں میں آؤ، تمہیں یہاں سے سبق ملے گا۔ بچے غازی مرے ڈر جہاں شہادت دونوں ملتا ہے، بچے غازی مرے در جہاں شہادت دونوں ملتا ہے، لکھا ہے صاف لفظوں میں پڑھو دیکھو کلام اللہ۔ یہ رات کو عابد تھے، دن کے مجاہد تھے، مقابلے میں مناظر تھے، یہ لوگ اپنی زندگی کو بنا کر اپنا کر گئے، اور اللہ والے تھے صحیح معنوں میں یہ لوگ۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مشہور و معروف عالم دین تھے، کیسے سادے لوگ تھے یہ۔ دارالعلوم دیوبند کے اسٹیشن پہ ایک آدمی آیا انہی سے ملنے کے لیے، گاڑی سے حضرت بھی اترے وہ بھی اترا، مولوی شکل دیکھ کر سادہ تھا، انہوں نے کہا آپ اسی شہر کے ہیں دیوبند کے؟ کہ جی ہاں۔ کہ مجھے مولانا قاسم سے ملنا ہے؟ کہ ہاں ملا دیں گے، تیرے میرے جیسا ہوتا ہے نا، وہی کہتا ماں بدولت ہے، کر لے دیدار یہی۔ حضرت نے فرمایا ملوا دوں گا انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو بسترا ہے، کلی ولی کوئی ہے نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں اٹھا لیتا ہوں۔ ملنے مولانا کو آیا، شکل سے پہچانتا نہ تھا، سڑک کے اوپر سے دوپہر گرمی کا وقت ہے، لویں چل رہی ہیں، حضرت کے سر پہ بسترا ہے، حضرت آگے آگے ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اشارہ نہیں کیا، کنایا نہیں کیا۔ گھر لے گئے، مدرسے بھی نہیں لے گئے کہ طالب علم اس کو بتا دیں گے یہ غریب شرمندہ ہوگا۔ اسے بٹھایا، کھانا لا کے کھلایا، پھر حضرت تشریف لے آئے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے بڑی بے چینی ہے، مجھے مولانا سے ملنا ہے۔ فرمایا آپ آرام فرما لیں، ظہر کے بعد ملا دیں گے۔ کہنے لگا جی نا میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، مجھے بڑی بے چینی ہے، آپ مجھے روٹی کھلا چکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری خدمت کی، رہنمائی کی، مجھے مولانا سے ملوائیں۔ اس وقت فرمایا کہ ہندوستان کے لوگ اسی فقیر کو محمد قاسم کہتے ہیں۔ کون ایسے اخلاق دکھلائے گا؟ یہاں تو جناب پیروں تک کا کرتا اور فرنیل چھڑکا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ایسا کر کے دکھلائے گا کہ اخلاق یہ ہوں؟ سامان دوسرے کا اٹھا کر لے کے چلے۔ آج اپنا تھیلا اٹھانا لوگ عیب سمجھتے ہیں، اور جو اپنا سامان اٹھا کے چلتے ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ یا ہمارے تبلیغی ساتھی جب چلتے ہیں نا سر پہ بستر اٹھا کر، کئی لوگ یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یوں بستروں والے جا رہے ہیں، اور بستر ان کا اپنا، تیرے باپ کا تو نہیں، سر ان کا، بسترا ان کا، پیسہ ان کا، جان ان کی، وقت ان کا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے میرا دامن موتیوں سے بھر رکھا ہے، ایک ایک ایسا حسین پیدا کیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کھڑکی پہ آئے سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ لینے کے لیے، ہندو ٹکٹ کلرک ہے، یوں جھانکی میں سے دیکھ کر ٹکٹ دے کر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا، کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ۔ مولانا نے پوچھا کیا بات ہے، کیا چیز دیکھ کر تیری سمجھ میں آیا؟ حضرت کی شکل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا جو خدا اتنے حسین بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، 2/3 پاکستان شاہ صاحب بن گیا۔ شاہ صاحب تو کوئی ہے، سیاہ صاحب ہے زیادہ، سیاہ صاحب جس کے پاس سامنے جاؤ گے نا شکل دیکھو الٹا توا،
سمجھ میں نہیں آتی بات. فاطمہ الزہرا کا خون ہو اور بدصورت ہو، نبی کی لخت جگر کا رگوں میں خون موجود ہو اور نوازی نہ ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا خون رگوں میں ہو اور وہ زنا کرے اور بدکاری کرے اور کسی اور کام میں مشغول ہو. یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کے نفاذ کے لیے اپنی جانیں کھپا دی. کالے پانی میں جا کے دیکھو ہزاروں قبریں بن گئی. دلی کے اطراف میں، دلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت سڑک پہ ایسا نہیں تھا جس درخت پہ عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. اوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا، دعا مانگو، ہلچل مت مچاؤ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. الہ العالمین سب بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. الہ العالمین سیاکار ہیں، گناہگار ہیں، تیرے کرم کے امیدوار ہیں، ہم سب کو معافی عطا فرما. الہی ہم سب کو توبہ کرنے والا بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا. الہ العالمین پاکستان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نفاذ فرما. الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے. الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے نصرت فرما. الہ العالمین عرب کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم عیسائیوں، یہودیوں، ہندو اور سکھوں نے جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رکھی ہیں ان کو برباد کر دے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. الہی ہمیں آخرت کا فکر نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قبر کا فکر نصیب فرما. الہی حرام کھانے سے بچا. الہ العالمین حرام کمانے سے بچا. دو جہان کی شرمساری سے بچا. آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا. الہی ہماری اولاد کو صحیح معنوں میں ہماری قبروں کا وارث بنا. الہ العالمین ہمارے اساتذہ مفتی محمود صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب، حضرت دین پوری، جتنے بھی بزرگ رخصت ہو گئے سب کی جنت میں، جنت ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آباء و اجداد کی بخشش فرما. الہی پوری امت کی مغفرت فرما. ساری مخلوق پہ کرم فرما. سب کی مشکلوں کو آسان فرما. سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے. ظالموں کے ظلم سے نجات دے. شریروں کی شرارت سے بچا. حاسدوں کے حسد سے بچا. فتنہ پردازوں سے حفاظت فرما. ہر حادثے سے ہم سب کی حفاظت فرما. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما. عظمت محبت نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مرتے وقت کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.